حزیمہ آج چلی گئی تھی۔ اس کے جانے پر سبھی اداس تھے کیونکہ سب کو اس کی عادت ہو چکی تھی۔ رمیز کا چہرہ تو بہت ہی زیادہ غمگین تھا۔ رمیز نے گھر کے باہر ڈراپ کرنا تھا مگر وہ اندر اکیلے جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ دشمن جان سامنے ہوگا۔ وہ دونوں بیرونی دروازہ کھول کر اندر بڑھے تو حزیمہ کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھی۔ کبھی اس گھر کے بنا اسے کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ اندر آتے ہی رمیز اور حزیمہ نے سب کو ایک یک زبان ہو کر سلام کیا تو سبھی نے چونک کر ان کو دیکھا۔ وہ سارے ناشتہ کر رہے تھے۔ حزیمہ کو دیکھ کر کمل خوشی سے بھاگ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ سب حیرت اور خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے سوائے ہادی کے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ بہت خوش لگ رہی تھی اور سب سے خوش دلی سے مل بھی رہی تھی۔ کیسے ہو ہادی؟ رمیز ہادی کی طرف آیا تھا۔ سب کو ڈر تھا کہ وہ کہیں رمیز سے بدتمیزی نہ کر دے مگر ہادی بمشکل کھڑا ہوا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اسے کہہ رہا تھا مگر دیکھ حزیمہ کو رہا تھا۔ خدا کا خاص کرم ہے، رمیز عاجزی سے بولا تو ہادی نے کہا ہاں وہ تو واقعی ہے۔ ویسے بہت اچھا سرپرائز دیا ہے حزیمہ۔ رایان نے مسکرا کر پھر سے اس کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے کہا ویسے رمیز آنے دیا کرو یار، آفس جاتے ہوئے ڈراپ کر جایا کرو، دیکھو ہمارا گھر کیسے چمک اٹھا ہے اس کے آتے ہی۔ تابش نے بھی دیکھا تھا کہ گھر میں کیسے رونق آ گئی ہے اس کے آنے سے۔ سارا زیدی بھی خوش نظر آ رہی تھی۔ یقین کریں تابش بھائی، میں نے کبھی بھی اسے منع نہیں کیا، رمیز نے فوراً کہا تو ہادی نے دیکھا کہ وہ رمیز کو دیکھتے ہوئے سر ہلا رہی تھی مگر اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ چلو بھائی سب ناشتہ تو کر لو۔ نہیں بھابھی میں ناشتہ کر چکا ہوں اور ابھی مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے، بس حزیمہ کو ڈراپ کرنا تھا سو اندر آ گیا۔ رمیز نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا لیکن یار ایسے کیسے، کچھ تو کھا لو نا۔ نہیں بہت شکریہ، پھر کبھی صحیح۔ ریان کے کہنے پر بھی اس نے انکار کرتے ہوئے کہا حزیمہ رہے گی نا بھائی کچھ دن؟ کمل نے اس سے پوچھا تو وہ بولا جی بالکل، حزیمہ ایک ہفتہ یہیں رہے گی۔ رمیز کی بات پر جہاں سب نے مسکرا کر اسے دیکھا وہاں ہادی نے بھی حیرت سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی مگر دل میں سکون سا بھر گیا تھا۔ کمل نے یہ بات سن کر خوشی سے پھر سے حزیمہ کو گلے لگایا تھا۔ میری بیوی بالکل ہی نااہل ہے، اپنا خیال رکھنے میں تو برائے مہربانی اس کا خیال رکھیے گا، میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، رمیز نے مسکراہٹ دباتے ان کو دھمکی دی تھی۔ آپ سے پہلے بھی یہ یہی رہتی تھی، آپ سے اچھا خیال رکھا ہے ہم نے مسٹر رمیز عرفان۔ ہادی کے طنزیہ انداز اور کاٹ دار آواز پر سب نے اسے دیکھا تھا۔ سوری میں مذاق کر رہا تھا، میرا مطلب تھا کہ وہ ناشتہ نہیں کرتی جب تک زبردستی نہ کروایا جائے تو اسی لیے۔ رمیز نے فوراً مسکرا کر معذرت کرتے ہوئے کہا آپ کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جتنا میرا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، آئے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتی ہوں۔ ہادی کو جتاتی نظروں سے دیکھتے وہ مسکرا کر اٹھی تھی۔ رمیز نے مسکرا کر سب سے اجازت چاہی تو حزیمہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی سب کو بہت خوش لگ رہی تھی مگر ہادی کو اس کے چلتے قدم زمین پر نہیں اپنے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ اب وہ دونوں ڈائننگ ہال کی گلاس وال سے نظر آ رہے تھے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، میرا ایک ہفتہ بہت مشکل سے گزرے گا، اسے دیکھتے ہوئے رمیز نے اداس نظروں سے کہا تو آپ آ جائیے گا نا؟ حزیمہ نے مسکرا کر اسے کہا تو رمیز نے سر کو ہلایا I will miss you. اوکے اللہ حافظ۔ اس کا گال محبت سے تھپتھپا کر وہ چلا گیا تو حزیمہ اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کہہ رہی تھی۔ ہادی کا دل چاہا کہ کیسے بھی کر کے ان سارے منظروں کو غائب کر دے۔ اسے اپنی روح جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور حزیمہ لبوں پر مسکان لیے واپس آئی تھی۔ سب نے پھر خوشی سے مسکرا کر اس کو ویلکم کیا۔ وہ سارا زیدی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بہت خوش لگ رہی ہو تم؟ ہادی سے جب رہا نہ گیا تو اس نے فوراً پوچھ لیا۔ سبھی نے لب بینچ لیے تھے۔ حزیمہ نے سر ہلا کر مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا خوش نہیں، بہت زیادہ خوش ہوں، اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس نے اتنا اچھا جیون ساتھی مجھے دیا۔ وہ مسکرا کر پور اعتمادی سے بولی تھی اور ایک غرور سا تھا اس کے لہجے میں۔ ہادی بظاہر تو مسکرا کر سر ہلا رہا تھا مگر اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ رمیز تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا میرے بچے؟ تابش نے اس سے پیار سے پوچھا۔ بھائی بہت بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں وہ، ٹرسٹ می، میری آنکھوں میں آپ کو خوشی نظر نہیں آ رہی کیا؟ اس نے مسکرا کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ سارا دن اس کے سر پر بوسہ دیا تو ہادی غصے سے کرسی پٹکتا اس پر ایک قہر آلود نظر ڈال کر لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ سب نے اسے دکھ سے جاتے دیکھا تھا مگر حزیمہ نے اپنے لبوں سے مسکان کو پھر بھی جدا نہ ہونے دیا۔ ماما کہاں ہے آپ؟
ہبا خوشی سے چلاتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ میں یہاں ہوں، کیا ہوا بیٹا، سب خیریت؟ ماما پتہ ہے کیا ہوا، میرے فیورٹ سنگر نے ہمارے گھر اسپیشل انویٹیشن کارڈ بھیجا ہے میرے لیے۔ ہبا نے خوشی سے نیم پاگل ہوتے ہوئے کارڈ ان کے سامنے کیے تھے۔ پاگل ہو کیا؟ انہوں نے چمبے سے کہہ کر کارڈ لیا اور پڑھنے لگی، اور پڑھتے پڑھتے ان کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ لیکن ہبا بیٹے، مجھے تو عجیب لگ رہا ہے یہ سب، مطلب اس نے ہمارے گھر ہی کیوں بھیجے ہیں؟ ارے ماما، میں اس کے پیج پر ٹاپ فین میں ہوں اور موسٹ ایکٹیو بھی ہوں، اس لیے۔ اور ماما اس بار منع نہیں کریں گی آپ، پلیز۔ ہبا نے ان کے ہاتھ تھام کر گزارش کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اپنے بھائی سے پوچھ لینا۔ ارے ماما، ان کو تو منانا بہت آسان ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ مجھے انویٹیشن ملا ہے۔ وہ خوشی سے کارڈ کو پھر سے دیکھ رہی تھی اور شہینہ بیگم نے اس کے سر پر لاٹ سے ایک چپت رسید کی تھی۔ وہ سارا دن حزیمہ اور کمل کا بہت اچھا گزرا تھا۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ اب بھی وہ لان میں ٹہل رہی تھی کہ رمیز کی کال آ گئی۔ اتنی دیر میں ہادی بھی وہاں چلا آیا تھا۔ اسے بات کرتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ قدم تو ویسے بھی وہاں سے اٹھنے سے اور نگاہ پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ سارا شہر اداس ہو گیا یار، کیا کروں میں؟ رمیز نے منہ بناتے اسے کہا تھا۔ وہ واقعی اس کے بنا بہت ادھورا محسوس کر رہا تھا۔ ہر چیز اسے بے رونق لگ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آنکھیں کھولے اور ایک ہفتہ گزر چکا ہو۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہمارے ہاں تو بہت زیادہ رونق ہے، حزیمہ نے مسکراتی آواز میں شرارتی لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ اس لیے کہ وہاں پر تم موجود ہو، رمیز نے ہونٹ سگیڑ کر کہا تو حزیمہ کی ہنسی کی جھنکار فضا میں بلند ہوئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا مسز، گھر جا کر میں ویڈیو کال کروں گا۔ اوکے، اور جو پھول لے کر جائیں گے وہ کسے دیں گے؟ حزیمہ کے یوں پوچھنے پر وہ بھرپور مسکرا دیا تھا۔ یعنی پھول اتنی اہمیت رکھتے تھے اب بھی؟ حزیمہ کی بات پر ہادی نے ایک سرد ہوا کے سپرد کی تھی۔ وہ پھول میں وہاں رکھوں گا جہاں تم روز بیٹھتی ہو، پھر جب واپس آؤ گی تو دے دوں گا، مسکرا کر کہتے وہ اپنے آفس سے باہر نکلا تھا۔ اوکے، تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا۔ حزیمہ نے الوداعی کلمات کہہ کر کال کٹ کر دی اور مسکرا کر پلٹی تو سب نے ہادی کھڑا دکھائی دیا۔ اسے ایک دم سامنے دیکھ کر وہ شوق ہوئی تھی۔ کب سوچا تھا کہ اگلی بار اجنبی بن کر ملیں گے؟ یہ حزیمہ کی شادی کے بعد دونوں کا براہ راست پہلا سامنا تھا۔ حزیمہ کو دل میں درد کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب وہ آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم تو کہتی تھی کہ تم میرے بنا مر جاؤ گی، ہادی نے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بے مروت اور خوش لہجے میں سے یاد دلایا۔ حزیمہ کو اس کی نظریں اپنے دل میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ تو کیا کرتی؟ مرا نہیں گیا مجھ سے تو پھر جینے کی کوشش کرنے لگی کہ شاید جینے کی کوشش میں ہی ماری جاؤں، مگر اب تو جینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ لہجے کو مضبوط بنا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ ہادی تو اس کے طرز تخاطب، اس کے بولنے کے انداز اور اجنبی نظروں سے ہی دھنگ رہ گیا تھا۔ اسے چھوڑ دو حزیمہ، میں تم سے شادی کروں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کوئی درد تمہیں نہیں دوں گا۔ ہادی ساری انا غرور بھلائے اس کو دیکھتے ہوئے بے بس انداز میں بولا تو وہ چونک کر بے اختیار پیچھے ہٹی تھی۔ بنا کچھ کہے اس نے انکار میں سر ہلایا۔ کیوں حزیمہ، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے نا؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور آنکھوں سے التجا ٹپک رہی تھی۔ نہیں ہادی، اب وقت گزر چکا ہے اور میں رمیز کو کبھی ہرٹ نہیں کر سکتی۔ مسلسل سر کو انکار میں ہلاتے ہوئے غم میں ڈوبے انداز میں وہ بولی تھی اور ہادی کے لبوں سے مسکان جدا ہوئی تھی۔ آخر اتنی پرواہ کیوں ہے تمہیں اس کی؟ ہاں، اونچی آواز میں کاٹ دے لہجے میں کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے اس نے پوچھا تھا۔ کیونکہ وہ شوہر ہے میرا، مرنے والی تھی میں تو اس نے مجھے جینے کی امید دلائی۔ جب آپ میرے شوہر تھے تو آپ کی خوشی سے زیادہ مجھے کچھ عزیز نہیں تھا، اور اب مجھے رمیز سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وہ میرا شوہر ہی نہیں، میرا محسن بھی ہے، بھیگی آواز میں کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور ہادی حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ مت پوچھئے کہ گزرے ہیں کس کس مقام سے ہم، مت پوچھئے کہ گزرے ہیں کس کس مقام سے، بس نفرت سی ہو گئی ہے محبت کے نام سے۔ یوں ہی 2 دن گزر گئے تھے اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب لیلا کے ظلم کا آخری دن تھا۔ کمل نے اسے لوکیشن سینڈ کی اور وہ پیسے لے کر وہاں پہنچ گئی۔ بیسٹ آف لک، ریان نے ایک اداسی مسکان لبوں پر سجائے اسے دیکھا۔ آج دکھی نہیں ہونا آپ، کمل نے نرم لہجے میں سے کہا تو وہ سر ہلا کر گاڑی سے باہر نکلا۔
دونوں ہم قدم ہو کر آگے بڑھے مگر کنول پہلے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ لیلا وہاں بیٹھی کنول کا انتظار کر رہی تھی جب اس کے نمبر پر ولید کی کال آئی۔ بس آج یہ قصہ ختم ہو تو میں خود پھپھو کے گھر جا کر کہوں گی کہ جلدی شادی کر لیں، اور اس نے ولید کے نمبر کو کوستے ہوئے کہا تو دوبارہ کال آنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ چھوٹتے ہی غصے سے بولی، مسئلہ تو تم ہو، مجھے تم سے شادی کرنی ہے، ایک بار نہیں 1000 بار کہا ہے تم سے۔ وہ بھی جواباً غصے سے بولا تھا، مگر مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ولید، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولی، تم مذاق سمجھ رہی ہو مجھے شاید؟ ہاں؟ ولید ہنس کر بولا، نہیں، میں نے کہا ہے نا تو جو تمہیں کرنا ہے کرو، بس مجھے کال مت کرنا گھٹیا انسان۔ لیلا نے دانت پیستے غصے سے کہا، گھٹیا تو میں ہوں مگر تم سے کم۔ اگلے 2 گھنٹوں تک اگر جواب ہاں میں نہ دیا تو کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہیں رہو گئی۔ ولید نے دھمکی دے کر کال کٹ کر دی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور یہ گھٹیا عورت خدا جانے کہاں رہ گئی۔ اسے اب انتظار کرتے کرتے کوفت ہو رہی تھی۔ کیا آپ لیلا ہیں؟ ایک نقاب پوش لڑکی اس کے پاس آئی تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ میں وفا ہوں۔ اس کی بات پر لیلا کو دھچکا لگا تھا۔ ریان اسے چند قدم فاصلے پر ان کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ بکواس مت کرو، یہ رہے تمہارے پیسے اور وہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ کرو۔ لیلا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کر دیتی ہوں ڈیلیٹ، لیکن صرف ایک سوال کا جواب دے دو، ورنہ یاد رکھنا کہ میں ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروں گی۔ اس نے مہارت سے کیمرہ آن کر کے اسے دیکھا تھا۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ لیلا نے گہری سانس لے کر کہا، وفا کا قتل کیوں کیا؟ ہاں؟ اس سوال پر لیلا کو پسینہ آ گیا تھا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، کیونکہ میں ریان کو پسند کرتی تھی، اور جو چیز پسند ہو اسے کسی اور کے پاس برداشت نہیں کر سکتی۔ وفا کی آنکھوں میں جیت دے کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے ایک دن اسے میں نے زہر دے دیا۔ اس کے لبوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی اور کنول نے ڈر کر ایک جھرجھری لی تھی۔ وفا کی موت والے دن میں اس کے گھر گئی تھی۔ وفا، میں تمہیں سوری کہنے آئی ہوں، میں بہت کم ظرف بن گئی تھی۔ آج سے میں کبھی کچھ غلط نہیں کروں گی اور تمہارے اور ریان کے بیچ نہیں آؤں گی، بس تم مجھے ایک بار معاف کر دو یار۔ لیلا نے ہاتھ جوڑتے وفا کے سامنے کہا تو اس نے حیرت سے دیکھا۔ پلیز وفا، معاف کر دو نا۔ لیلا گڑ گڑا کر بولی، ارے پاگل ہو تم لیلا، کوئی بات نہیں۔ وفا نے فوراً مسکرا کر کہا، وفا تم بہت اچھی ہو۔ اس نے خوشی سے گلے لگتے ہوئے کہا تو وفا نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بریانی بنا کر لائی تھی۔ وفا تو خوشی سے کچھ کہہ نہ پائی، مگر بریانی کھاتے ہی اسے احساس ہوا کہ کیا غلط ہو چکا ہے۔ ریان پر نو کمپرومائز وفا، معاف کر دینا مجھے، مگر ریان کے بنا میں رہ نہیں سکتی۔ اس کا گال تھپ تھپا کر لیلا نے کہا، میں اسے کال تو کروں، مر جائے گا وہ میرے بنا۔ وفا نے روتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، میں اسے مرنے نہیں دوں گی، تم تسلی سے مر جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر ہنس دی اور پھر ریان کو میسیجز کیے۔ جب تک ریان پہنچا تو وفا کی حالت بگڑ چکی تھی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہ پائی، اور یوں تڑپ کر اس نے ریان کے ہاتھوں میں جان دے دی۔ یہ سن کر ریان کی ٹانگیں باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ تبھی کنول نے اس سے پوچھا، لیلا کیا تمہارا دل نہیں کانپا یہ سب کر کے؟ ہیلو، تم بکواس پاس رکھو اپنی اور ریکارڈنگ ڈیلیٹ کرو جلدی سے۔ ریکارڈنگ تو میں ڈیلیٹ کر دوں گی، مگر تم بچوں کے کیسے اب؟ کنول نے عجیب سے انداز میں کہہ کر اپنا نقاب گرا دیا تو لیلا شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کہے۔ اسے یاد تھا کہ یہ تو ریان کی بیوی تھی۔ آ جائیں ریان، کنول نے ریان سے کہا، اور کھڑی ہوگی تو ریان ان کی طرف آیا، اور سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ اس سے جرم کا اعتراف کر کے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ ریان، اس سے آگے وہ کچھ بول نہ پائی جب ریان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ پیچھے جا گری تھی۔ ریان کی انگلی کے نشان اس کے چہرے پر واضح طور پر دکھائی دینے لگے۔ سبھی ان کی طرف مڑ گئے تھے۔ پھر اس نے فوراً اس کا بازو جھگڑا اور گاڑی کی طرف آیا تھا۔ کنول نے بھاگ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو ریان نے اسے دھکا دیا۔ وہ صدمے کی حالت میں کچھ بول نہ پائی۔ وہ دونوں آگے جا بیٹھے تھے۔ چند لمحے خاموشی کے بعد لیلا نے کہا، ریان، آئی ایم سوری۔ خاموش، ایک لفظ بھی زبان سے مت نکالنا، ورنہ میں گولی تمہارے گلے میں ڈال دوں گا۔ ریان غصے سے تھاڑا اور سیٹ پر رکھی گن اٹھا کر اسے دکھائی تو وہ ڈر گئی مگر خاموش رہی تھی۔ وہ لوگ جب گھر آئے تو سارا ضدی لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے ناسمجھی سے دیکھا۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے سبھی لوگ گھر پر تھے۔ ہادی بھی شور کی آواز سن کر باہر آ گیا تھا۔
ریحان نے اسے نیچے قالین پر پٹخا اور وہ بس رو رہی تھی. اسے معلوم تھا کہ اب وہ اس کے رحم و کرم پر ہے. یہ ڈائن آستین کی سانپ ہے ماما. ریحان روتے ہوئے بولا تو سارا زیدی نے کہا ریحان بتاؤ تو ہوا کیا ہے. مگر جب ریحان کچھ نہ بولا تو سب نے کنول کی طرف دیکھا. وفا نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس معصوم کا قتل اس نے کیا ہے. کنول نے کپکپاتی آواز میں کہا تو سب کو لگا کہ ان پر آسمان گر گیا ہو. مدت نے چلا کر کہا کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ. کنول نے موبائل سامنے کیا تو سبھی ویڈیو دیکھ کر نڈھال ہو رہے تھے. ہادی تو چہرہ ہاتھوں میں چھپا چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا. لیلا یار تمہیں ذرا سا خوف نہیں آیا یہ سب کر کے؟ مدت روتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور تابش نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارے تھے. سبھی اشک بار ہو چکے تھے. بہت گھٹیا نکلی ہو تم. مل گئے بھائی تمہیں اب. جو چیز قسمت میں نہ لکھی ہو تو کبھی بھی نہیں مل سکتی لیلا. حذیفہ نے بھی روتے ہوئے کہا اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. ہادی یہ کہہ کر اس پر جھپٹا اور اس کا گلا گھوٹنے کو آگے بڑھا تھا. سارا زیدی اور تابش نے بڑی مشکل سے اسے چھڑوایا. دفع کرو معاف کر دو اسے. سارا زیدی نے روتے ہوئے کہا نہیں معاف نہیں کر سکتے اسے. میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں. ہادی نے موبائل نکالا. لیلا تو بس رو رہی تھی کیونکہ خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا. رک جاؤ ہادی گھر کی عزت کا معاملہ ہے. وفا تو واپس نہیں آ جائے گی. ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں بھاڑ میں ڈالو اسے. خدا خود اس سے حساب لے گا. تابش نے بھی سارا زیدی کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا جبکہ ریان انکار میں سر ہلاتا آگے بڑھا. معاف اور اپنی محبت کی قاتلہ کو سوچئے گا بھی مت آپ لوگ. اسے معاف کر دیا تو خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا. ماما بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ رستے میں نہیں آئیں گی. وہ وفا کی قاتلہ ہے. اگر وہ وفا کو گولی سے مار دیتی تو میں اسے معاف کرنے کے بارے میں سوچ سکتا تھا مگر اس نے وفا کو تڑپا کر مارا. وفا موت اور زندگی کی کشمکش میں کوئی ایک گھنٹہ رہی. سب سمجھ سکتے ہیں تکلیف. آپ سب نے وہ منظر نہیں دیکھا جب وہ میرے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں زندگی کی طلب تھی. وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی. اگر آپ میں سے کوئی وہ منظر دیکھ لیتا تو اسے معاف کرنے کو ہرگز نہ کہتا. آپ کی بھانجی ہے نا آپ کو تکلیف ہوگی مگر جب تک میں اس کو تڑپتا ہوا نہ دیکھ لوں جب تک اس کی درد بھری چیخیں نہ سن لوں مجھے چین نہیں آئے گا. اور اسے کیا سزا دینی ہے یہ میں سوچ چکا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کا دل اس کے لیے نرم پڑ رہا ہے تو اس کی سزا میں کمی جتنی چاہتا ہے وہ خود برداشت کر لے. مجھ سے کسی رعایت کی امید مت رکھیے گا کیونکہ میں اسے معاف کر کے یہ روایت قائم نہیں کرنا چاہتا کہ جتنا بھی بڑا جرم کرو معافی مل جاتی ہے. وہ سینے پر بازو باندھے بے حد سنجیدگی سے بولا تو سبھی خوف و دہشت سے اسے دیکھنے لگے. ریان کی آواز میں کچھ تھا جو ان کو ڈرائے جا رہا تھا. پھر اس نے ٹیبل سے گن اٹھائی اور لیلا کی طرف رخ کر دیا. سبھی اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اسے روک سکے. تمہیں وفا کا واسطہ ہے ریان رک جاؤ. سارا زیدی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے. نہیں ماما مجھ میں معاف کرنے کا ظرف بالکل بھی نہیں. وہ بے بسی سے انکار میں سر ہلا کر بولا تھا. حذیمہ بھائی کو یہاں سے لے کر جاؤ فی الحال. سارا زیدی نے حذیمہ سے کہا مگر ریان نے اسے بھی منع کر دیا. انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ وہاں سے چلا گیا. کنول نے بھی اس کے پیچھے گئی تھی. اٹھو لیلا میں ڈرائیور سے کہتی ہوں کہ تمہیں گھر چھوڑائے اور آج ہی ٹکٹ کراؤ اور چلی جاؤ ورنہ وہ تمہیں مار دے گا. سارا زیدی نے اس کو جلدی سے اٹھایا تھا. لیکن خالہ ہم قاتل کو یوں جانے نہیں دے سکتے. ہادی بھی فوراً آگے آ کر بولا تھا. قاتل تو آپ بھی ہیں نا جنہوں نے کسی کو زندہ لاش بنا دیا. اس نے تو پھر مار ہی دیا تھا تاکہ وہ اذیت نہ برداشت کرے. حذیمہ کاٹ دار لہجے میں بولی تھی. یو شٹ اپ جسٹ شٹ اپ اوکے. ہادی غصے سے دھاڑا تو سارا زیدی نے فوراً کہا تابش اسے باہر تک چھوڑو جلدی کرو. اور میری بد دعا ہے لیلا کہ تم تڑپو. تم نے مجھ سے میری بیسٹ فرینڈ چھینی ہے. حذیمہ نے درد بھری آواز میں کہا تو لیلا کو اپنی جان بچانی تھی سو اسے بد دعاؤں سے فرق بھی نہ پڑا. سبھی اپنی جگہ پر ڈھیر سے گئے تھے. ماما اس کو کیوں جانے دیا آپ نے؟ ہاں وہ تھوڑی دیر میں واپس آئے تو وہاں لیلا کو نہ پا کر روتے ہوئے بولا. رک جاؤ بچے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کا انجام دیکھا ہے جو ظلم کر کے اپنا انجام بھول چکے تھے. معاملہ بس اللہ پر چھوڑ دو دیکھنا اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا. سارا زیدی نے لرزتی آواز میں کہا. تبھی مدت نے دکھ سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا آپ کو تو بس اپنی بھانجی کی پرواہ ہے. رمیز کی کال ہے. حذیمہ نے سب کو کہا اور پھر کال پک کر لی. رمیز گھر آئے تو حذیمہ کو کال کی تھی. ہیلو
ہاں، تم رو رہی ہو کیا؟ رمیز کی بات پر اس کی آنکھیں بے اختیار چھلک اٹھی تھی. رمیز آپ یہاں آ جائے تو میں سب بتاتی ہوں آپ کو. اسے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی. یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم اسے کیوں بلا رہی ہو؟ ہادی نے غصے سے اسے ڈانٹا تو وہ بولی وہ اس گھر کے اکلوتے داماد ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے. وہ فوراً بولی، تبھی تابش کا فون بجا. ہادی کے کچھ کہنے کے لیے کھلے رب بند ہو گئے تھے. تابش صاحب، وہ لیلا بی بی. ڈرائیور ہمتا ہو کہہ رہا تھا. کیا ہوا؟ وہ چلا کیوں رہی ہے؟ تابش نے کھڑے ہوتے پوچھا. اسے پیچھے سے لیلا کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی. سر، وہ کسی نے لیلا بیبی پر تیزاب پھینک دیا ہے اور ہماری گاڑی ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے. بڑی مشکل سے ہاسپٹل کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اس کی بات سن کر تابش کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. ٹھیک ہے، تم جلدی اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ، تابش نے کہا اور ریان کے پاس آیا اور کہا، ریان، لیلا انجام کو پہنچنے لگی ہے. اس کی بات پر ریان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا. ابھی ڈرائیور نے بتایا کہ کسی نے لیلا پر تیزاب پھینک دیا ہے. تابش کے منہ سے الفاظ سن کر سبھی اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے. یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ سارا زیدی نے دکھ سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا. ایک محسوس کن خاموشی چھا گئی تھی جس نے اس گھر کا احاطہ کر لیا تھا. ریان صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تو کمل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. مدت کو ہادی نے ساتھ لگایا ہوا تھا. کئی دن مزید گزر گئے. وہ ہاسپٹل گیا تھا. لیلا کا سارا چہرہ جھلس گیا تھا. ریان کو اس کی یہ حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا. اس نے وفا کو مار دیا اور خود بھی جیتے جی مر گئی تھی. اب وہ نیم پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی. اسے نہ محبت ملی اور نہ ہی پیار، اور اپنی بدصورت دیکھ کر اس کا دل کرتا تھا کہ خودکشی کر لے. اس کا سارا غرور اور گھمنڈ ہوا ہو چکا تھا. اسے معلوم ہو گیا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. ہبا، یار مجھے نہیں جانا اس کنسرٹ پر. حذیفہ نے جب سنا کہ وہ کنسرٹ پر جا رہی تو اس نے سنتے ہی منع کر دیا. ہادی جو وہاں سے گزر رہا تھا اس کی آواز سن کر وہیں رک گیا. ٹھیک ہے، بھاڑ میں جاؤ تم، میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی. اس نے دان پیستے وہ کال کٹ کر دی تھی. کیا کہہ رہی ہے وہ؟ کمل نے حذیفہ سے پوچھا. وہی یار، اس سنگر نے انویٹیشن بھیجا ہے اور یہ اس کے لیے پاگل ہوئی جا رہی ہے. حذیفہ نے کوف سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا. ہاں تو چلی جاتی نا تم بھی یار. جاؤں گی میں، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی کمینی. اور تم بھی جا رہی ہو، پلیز، مزہ آئے گا. عرصہ ہو گیا ہمیں اکٹھے ہوئے. حذیفہ نے سیب کھاتے ہوئے سے کہا. ٹھیک ہے، لیکن اپنے بھائی سے میرے لیے بھی اجازت لے لینا. کمل نے مسکرا کر شرارتی انداز میں کہا. میں کیوں کہوں؟ میں تو رمیز سے کہوں گی، ان کی بات وہ ضرور مان جائیں گے. حذیفہ نے ہنس کر کہا اور ہادی رمیز کا نام سن کر بد دل ہوتا وہاں سے چلا گیا. مگر اس کے دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی. وہ پل بھر میں بہت کچھ سوچ چکا تھا. ایک دم پرفیکٹ. حذیفہ نے سارا کمرہ سجا دیا تھا اور جگہ جگہ کیوٹ سی بیبیز کی پکچر لگا کر اب وہ مطمئن تھی. کیک بھی اس نے روم میں رکھ دیا تھا. ریان بس آنے والا ہی تھا. کمل کو بھی لائٹ بلو کلر کا لانگ فراک پہنا دیا تھا اور میک اپ کے ساتھ وہ بہت حسین لگ رہی تھی. اوکے کمل، بیسٹ آف لک، بھائی آ چکے ہیں. حذیفہ مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی اور لائٹ آف کر دی. کمل کا دل بری طرح دھڑکنے لگا. یوں لگ رہا تھا کہ اب بھی پسلیاں توڑ کر اس کا دل باہر آ جائے گا. ارے پاگل لڑکی، لائٹ کیوں آف کر کے گئی ہو کمرے کی؟ ریان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور لائٹ آن کی تو کمرے میں روشنی ہوتے ہی ایک حسین منظر سامنے آیا. کمل کی اس کی جانب پش تھی. وہ کبھی حیرت سے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا اور کبھی کمل کو جو سج دج کے اس کے سامنے کھڑی تھی. یہ سب کیا ہے؟ ریان نے بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے نہ سمجھی سے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا. شادی کی رات نہیں پردہ کیا تو آج کون سا پردہ ہو گیا؟ وہ جب نہ پلٹی تو ریان سامنے آتے اسے بولا، مگر اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنا بھول گئی تھی کیونکہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی. کمل، کیا ہوا ہے؟ کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ سوری، مگر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کوئی پلان کیا ہے جانے کا. اسے یوں تیار دیکھ کر وہ اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے بولنے لگا. کمل نے لبوں پر دل نشین مسکراہٹ سے جاتے ہوئے انکار میں سر ہلایا تو ریان نے لب کاٹے جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو اور پھر پورے روم میں نظر گھما کر دیکھا. ایک چیز نے اسے اٹریکٹ کیا تھا، بیبیز کی پکچرز نے. تبھی اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا. اس سب کا تو ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا. اس نے خوشی سے سر ہلایا جیسے اپنی سوچ کی نفی کی ہو. وہ الجھتا ہوا واپس اس کی طرف پلٹا جب اس کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے کارڈ پر گئی جہاں اس کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوتا، ویلکم می بابا.
رایا نے دیکھ کر چونک اٹھا اور اس کے ہاتھ سے جلدی سے وہ کارڈ جھپٹا اور پھر دوبارہ ان لفظوں کو پڑھا اور اس کی جانب حیرانی سے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کنول نے ٹیبل پر رکھے کیک کی طرف اشارہ کیا جس پر لکھا ہوا تھا آئی لو یو بابا۔ رایا نے یہ دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کنول اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھ سکتی تھی۔ ریان نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا، شکر کے انداز میں ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی۔ ہاتھوں کو معافی کے انداز میں ہونٹوں پر رکھے اس کا چہرہ آسمان کی جانب تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر گالوں پر بہ رہے تھے۔ کنول اس کی پوزیشن اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے اس وقت ہزاروں خیال آئے ہوں گے۔ اسے وفا بھی یاد آئی ہوگی، اس کے ساتھ بنائی گئی ساری پلاننگز بھی یاد آئی ہوں گی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر آنسو پہنچے کنول کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر 2 قدموں کا فاصلہ بھی اس نے مٹا دیا اور اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے سرد ہاتھوں میں لیا۔ میں اس وقت کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر یقین مانو مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ کنول، میری زندگی کی سب سے اچھی خبر دی ہے تم نے۔ میں نے ایک بار اللہ پاک سے کہا تھا کہ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ میں ناشکرہ انسان جو تھا، میں نے تو اس خبر سے تو نا امید ہو چکا تھا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ اللہ تو بہت مہربان ہے۔ وہ تو بن کہے بھی سب لیتا ہے، سب سن لیتا ہے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ میرا اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر سر گرا کر بھیگی آواز میں بولا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ آج گھر جائے گا تو اتنی بڑی خبر اس کی منتظر ہوگی۔ اور پھر سر اٹھا کر اس نے کنول کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کے بالوں پر اپنے لبوں سے لمس چھوڑا۔ کنول نے بنا کچھ کہے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس شخص کی آغوش میں اسے بہت سکون ملتا تھا۔ آج تم مانگو، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، اسے سامنے کھڑا کر کے رایا نے مسکرا کر کہا۔ میں جو مانگوں گی کیا آپ وہ دیں گے؟ ہاں بالکل، تم مانگ کے تو کہو۔ ٹھیک ہے، آئندہ آپ کبھی نہیں روئیں گے۔ اس کی بھیگی پلکوں کو چھوتے ہوئے اس نے ایک گزارش کی تھی۔ کنول، میں آج رویا نہیں، بس رب کے اتنے کرم پر میری آنکھیں بھر آئی تھی، رایا نے مسکرا کر کہا۔ کنول نے آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوشی سی چمک دیکھی تھی۔ چلو کیک کاٹتے ہیں۔ اس سے مسکرا کر کیک کی طرف دھیان دلایا تو دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ کنول کھلانے لگی تو رایا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے سوالی نگاہوں سے دیکھا تو رایا نے لب اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، بیسٹ لائف پارٹنر۔ رایا نے کیک کھا کر محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پھر کہا، آئی لو یو سو مچ کنول۔ آئی لو یو ٹو ریان۔ کنول نے بھی نظر جھکا کر اس کی محبت کا اقرار کیا تو ریان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کنول نے نظریں اوپر کی تو پھر ہنستے وہاں سے بھاگی اور اس کے بھاگنے پر بھی ریان اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ پھر یوں ہی کئی دن اور گزر گئے تھے۔ ان کے پریکٹیکلز ہو گئے، اب بس ایک رہ گیا تھا جس کے لیے انہیں کافی دن مل گئے تھے۔ حزیمہ نے لوگوں نے آج کنسرٹ پر جانا تھا۔ ہبا تو خوشی سے چہچہا رہی تھی۔ ریان کنول کو ان کے گھر ڈراپ کر گیا تھا۔ ہزاروں نصیحتیں کی تھی، خیال تو وہ پہلے بھی رکھتا تھا مگر اب تو کچھ زیادہ ہی پوسیسو ہو گیا تھا۔ اس کے ایک ایک لمحے کی وہ خبر رکھتا تھا۔ کنول تو ہر لمحہ اللہ کا ہر دم شکر ادا کرتی تھی اس کی محبت پر۔ رمیز ان لوگوں کو ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، رمیز نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی پیاری سی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ آپ کا، حزیمہ نے نظر جھکا کر کہا تو رمیز نے پلٹ کر دیکھا۔ ہبا اور کنول آپس میں باتوں میں مگن تھی۔ رمیز نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کیا تو حزیمہ نے آنکھوں سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا تو رمیز نے اشارے سے بتایا کہ ان دونوں کا دھیان ان کی طرف نہیں۔ تبھی حزیمہ نے مسکرا کر ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ رمیز نے ہاتھ اپنے ہاتھ کے نیچے رکھ لیا تھا اور اللہ سے مانگی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اب وہ رمیز سے دل سے مخلص تھی۔ ہاں کبھی کبھی کوئی ماضی کے لمحہ یاد آتا تو سب برا لگتا تھا مگر اس نے اب ہر حال میں خوش رہنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو رمیز بھی ساتھ تھا۔ وہ ان کو اندر چھوڑ کر میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا چاہتا تھا۔ وہ لوگ گیٹ تک پہنچے تو اپنا پاس دکھایا۔ اس گیٹ کیپر نے کسی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں بہت رش تھا۔ ایک لڑکیوں کی طرف آئی اور مسکرا کر ان سے پاس لیا اور پھر لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائی۔ ویلکم۔ اس نے سب کو مسکرا کر ویلکم کہا اور پھر کچھ لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے ہاتھ میں بکے تھے اور ان کے اوپر لکھا ہوتا اسپیشل ویلکم نوٹس۔ سب کو مسکرا کر بکے دیا گیا۔ یہ ویلکم صرف ان لوگوں کے لیے تھا، اس لیے رمیز کو کچھ کھٹک رہا تھا۔ وہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے تنقیدی نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ آ جائیں آپ لوگ۔ وہ لڑکی اندر کی طرف بڑی تھی اور ان کی طرف اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جو ہی ہال نما کمرے میں داخل ہوئے تو ان پر پھولوں کی برسات ہوئی۔ ہبا بیٹے، یہ امپورٹنس کسی کو نہیں مل رہی تو ہم لوگوں کو کیوں؟ تم لوگ یہاں رکو، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ رمیز نے ان لوگوں کو وہاں رکنے کا اشارہ کیا اور اس لڑکی کو کہا کہ وہ اسے ان کے کمرے میں لے کر جائے۔ وہاں رامس بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔
کیا ہوا مرینا؟ دروازہ کھلتے ہی رامس نے بےتابی سے اس کی طرف پلٹ کر پوچھا۔ سر وہ لوگ آگے ہیں، 3 لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے، مگر لڑکا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سر کے ریفرنس سے آئے تو سر سے اس نے رامس سے کہہ کر سینئر سنگر کی طرف اشارہ کیا تو رامس خوشی سے چلایا تھا۔ اس کا دل ایک دم تیز تیز دھڑکا تھا۔ 3 لڑکیاں یعنی ہبا، حزیمہ اور کنول ہیں۔ سونو ہال میں لائٹس سے اسپیشل ویلکم کرواؤ، ان کے نام لکھ کر، اور برو دیکھیں سب سنبھال لیجیے گا۔ اور یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے بوکھلائے انداز میں ان کو گائیڈ کر کے سنگر سے کہا، اور پھر اسی لڑکی سے پوچھا تو اس نے سر پر ہاتھ مارا اور اس کا نام پوچھنے باہر گئی۔ رمیز نے اپنا کارڈ دیا تھا۔ رمیز عرفان یعنی ہبا کا بھائی۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ رامز کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ تبھی اس کے سینئر نے کہا، یعنی اس لڑکی کا نام ہبا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ رامز نے بھی جھیم کر سر ہلایا تھا۔ اوکے میں ان سے ملتا ہوں، تم اندر چلے جاؤ، اس نے مسکرا کر کہا اور آنے والے کو اجازت دی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اس نے مسکرا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا۔ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ رمیز نے بھی مسکرا کر اسے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے خاص دعوت نامہ ہمارے ہاں ہی کیوں بھیجا تھا؟ رمیز نے اپنی الجھن اس کے سامنے رکھی۔ بتایا تو تھا نا کہ پیج پر ٹاپ فین، وہ بول رہا تھا جب رمیز نے اسے ٹوکا۔ دیکھیں بات کاٹنے پر معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ چیز مجھے مطمئن نہیں کر سکتی۔ آپ کے پیج پر تو کروڑوں ٹاپ فینس ہیں، جو اہمیت ہمیں دی جا رہی ہے وہ کسی کو نہیں، تو میں کوئی خطرہ نہیں مول لے سکتا۔ رمیز نے دھیمے لہجے میں مسکرا کر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو مقابل نے لب بھینچے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو میں چلتا ہوں۔ آپ نے جو ہمیں عزت دی اس کا شکریہ، مگر میں اپنی بیوی اور بہنوں کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ رمیز نے اپنے لہجے کو ہموار رکھ کر کہا اور باہر کی جانب پلٹا۔ 1 منٹ رکے، رامز باہر آؤ یار، اس نے فوراً کہا اور دروازہ کھول کر کسی کو اندر آنے کو کہا تو رمیز نے حیرانی سے باہر نکلنے والے کو دیکھا۔ رمیز اس وقت بلیک ٹی شرٹ میں تھا۔ پہلے وہ کلین شیو تھا، مگر آج اس کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ رمیز نے ناسمجھی سے رامز کو دیکھا، اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ رمیز بھائی؟ رامز نے مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام، معذرت میں نے پہچان نہیں پایا، مگر مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی ہماری ملاقات ہو چکی ہے نا؟ جی بالکل، میں رامز شاہ ہوں، ہبا لوگوں کا کالج فرینڈ، آپ کے گھر بھی آیا تھا ایک بار، آپ کو یاد ہے؟ ارے ہاں رامز، کیسے ہو؟ واپس کب آئے تم پاکستان؟ ہبا تو کہتی تھی کہ تم باہر چلے گئے ہو۔ رمیز نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی ایک فیور چاہیے آپ سے، میں سنگر ہوں، اب ہم دوستوں کے درمیان کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی تو ہم جدا ہو گئے تھے۔ آج یہ سب کچھ میں کروا رہا ہوں کیونکہ ہبا نے ایک بار کہا تھا کہ اگر یہ اس کو خود کنسرٹ میں بلائیں گے تو ہی جائے گی، سو میں نے کہا اور برو نے میری ہیلپ کی بہت۔ اب بس آپ بھی مطمئن ہو جائیں۔ رامز سے مسکرا کر آہستگی سے سب کچھ اس کے گوش گزار کیا۔ اوکے یار، تم پہلے بتاتے تو مدد بھی کر دیتا تمہاری۔ ویل بیسٹ آف لک، اب میری بیوی اور بہنیں تمہارے حوالے، میں اب جا رہا ہوں کیونکہ میری میٹنگ ہے آدھے گھنٹے بعد۔ رمیز نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا تو چند ایک باتوں کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ رمیز کے جانے کے بعد وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ہال میں آئی تو ہبا اپنے فیورٹ سنگر کو دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھی تھی۔ ہال میں ان کے لیے اسپیشل ویلکم لکھا تھا۔ آپ تینوں میری اسپیشل گیسٹ ہیں تو آپ کو خاص اہمیت دی جائے گی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو سب کچھ اور سب بہتر نظر آئے گا۔ یہ اسٹیج سے بالکل قریب جگہ ہے اور آپ کو اس لیے دی گئی کیونکہ یہ ایسے آپ لوگ ویڈیو میں نہیں آئے گی۔ مرینا آپ ہی کے پاس رہے گی، کوئی بھی چیز چاہیے تو اسے بتا دیجیے گا۔ مرینا یہ ہمارے خاص مہمان ہیں تو ان کا خیال رکھیے گا، سرو کر دیں ان کو۔ اس نے مسکرا کر ان تینوں سے کہا اور پھر مرینا کو ہدایات دی تھی۔ شکریہ سر، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ہمیں اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ہبا نے مسکرا کر خوشی کا اظہار کیا۔ بس آپ یقین کر لیں کیونکہ اب آپ کی مجھ سے ملاقات ہوتی رہا کرے گی۔ وہ سنگر بھی جواباً خوشگوار مسکراہٹ سے بولا تو وہ تینوں چونک اٹھی۔ اور پلیز ڈونٹ وری، میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی بھی آئی ہے، آپ ہی کے پاس بھیجتا ہوں۔ وہ ہنس کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ یار کتنا مزہ آ رہا ہے نا؟ ہبا نے سیلفی لیتے ہوئے باقاعدہ دانت کچکچاتے ہوئے لڈی ڈالی تھی۔ حسیمہ اور کنول بھی بلا شبہ خوش تھی۔ رامز نے بلیک کلر کی بڑی سی کیپ پہنی تھی جس سے اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ چھپ گیا تھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہاں بہت اندھیرا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ رامز نے مسکرا کر اطمینان بھری گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ تبھی اس کی نظر ہبا پر پڑی۔ آنکھوں اور دل کو اتنے بات قرار ملا تھا۔ ہبا نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ دوسری طرف ہبا کو ایک سایہ سا نظر آیا تو وہ اس طرف گئی اور مگر پھر ڈر کر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔
कंवल ने उसे उसी तरफ देखता पाकर नासमझी से उसे पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत? यार कुछ नहीं, वहां कोई था, बिल्कुल रामिस जैसा लग रहा था मुझे। हिबा ने उसी तरफ देखते हुए इशारा करके चेयर पर बैठते हुए कहा। हुजैमा जो रमीज के किसी मैसेज का जवाब दे रही थी फौरन उस तरफ मुड़ी और हाथ वहीं रुक कर उसे देखा। रामिस का यहाँ क्या काम? कंवल ने नासमझी से पूछा। दुनिया गोल है यार, हमारा अक्सर उन्हीं लोगों से सामना होता है जिनको हम देखना नहीं चाहते, और रामिस तो वैसे भी ऐसे शो का बहुत ज्यादा शौकीन था। हो भी तो यहाँ कोई फर्क तो नहीं पड़ता। हुजैमा के चाहत चेहरे के तासुरात फौरन तन गए थे। संजीदगी से कहते उसके माथे पर शिकन उभरी थी। वो दोबारा मोबाइल पर झुक गई। हिबा कुछ कहने लगी थी तो कंवल ने आंखों के इशारे से उसे चुप रहने को कहा तो वो सर हिलाकर बाहर देखने लग गई। तभी शो शुरू हो गया था। उसकी खूबसूरत आवाज कानों में रस घोल रही थी। हिबा तो खुशी से झूम रही थी। ओके गाइस, आज मैं आप सबको एक बेहतरीन सरप्राइज देने वाला हूँ। ऐसा सरप्राइज जो कुछ लोगों को भी सरप्राइज कर देगा। अपना गाना गाकर थोड़ी देर के लिए वो रुका और फिर हंसकर कहा, कुछ माह पहले एक शो में मुकाबला रखा गया जिसमें पाकिस्तान की टैलेंटेड यूथ को अपनी आवाज जादू जगाने का मौका दिया गया। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। ऐसे में बहुत से नौजवान सामने आए जिनको आगे आने का मौका मिला है, मगर एक ऐसा बंदा मेरी नजरों के सामने आया जिसे अगर एक्सप्रेशन मशीन कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। हर लफ्ज पर उसके एक्सप्रेशन उसी लफ्ज के हिसाब से होते हैं। मैं बहुत मुतासिर हुआ उससे और मैंने सोचा क्यों ना अपनी वैल्यू बढ़ाऊं उस बंदे को शो में बुलाकर। वो बहुत आजिजी और इनकिसारी से कह रहा था। फिर हौले से मुस्कुराकर वो दो पल को रुका। रामिस उसकी इतनी मोहब्बत पर मुस्कुराया था। वो तीनों भी उस सिंगर की आवाज पर उसकी तरफ मुड़ गई थी। पहले जब वो नया था तो काफी तकल्लुफ था, लेकिन अब वो मेरे लिए छोटे भाइयों जैसा है। आप इसे अक्सरियतों से फॉलो करिए। उसकी फैन फॉलोइंग एकदम मेरे पास आ पहुंची। ऐसा जादू है उसकी आवाज में कि बंदा बस, वो कहते हैं ना कि पी कर बहक जाए, तो उसकी आवाज सुनकर भी सभी बहक जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए स्टेज पर आगे पीछे टहलते हुए कह रहा था, यार कब बताएगा कि ये कौन है वो बंदा, मुझे तो उससे भी इतनी मोहब्बत हो रही है। हिबा ने दिल पर हाथ रखते हुए परेशानी से कहा। सभी लोग बेताब नजर आ रहे थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम रामिस शाहजेब। उस सिंगर ने मुस्कुराकर तालियां बजाते हुए कहा तो उन तीनों के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। रामिस? उसने कहा है रामिस शाहजेब, तो रामिस ही होगा। हुज़ैमा ने उन दोनों की उड़ी रंगत देखकर फौरन कहा। और जब रामिस स्टेज पर आया तो शानदार वेलकम हुआ था उसका। वही कैप उसके सर पर थी। वहां पर मुख्तलिफ किस्म की रोशनियां होने की वजह से वो लोग उसे पहचान ही पा रही थी। उसने कैप थोड़ी ऊपर की। उसकी आंखों पर ग्लासेस थे और चेहरे पर अब दाढ़ी थी। रामिस ने आहिस्तगी से नजरें हटाकर उस सामने देखा। उन तीनों के चेहरे पर बस उलझन ही उलझन थी और आंखों में तजस्सुस था। वो हौले से मुस्कुरा दिया। थैंक यू सो मच ब्रो कि आपने मुझे आने का मौका दिया। ये शो मेरी जिंदगी का पहला मगर बहुत खास शो है। उसके लबों पर दिलकश और खूबसूरत मुस्कुराहट थी। ऐसी मुस्कुराहट के कोई भी दिल हार जाए। आंखों में मौजूद खुशी कोई देख नहीं रहा था। उसकी आवाज थोड़ी बदल गई थी। इसी वजह से वो परेशानी का शिकार थी। कभी लगता था कि ये रामिस है और कभी लगता था कि नहीं। सुनो, ये रामिस किस जगह से ताल्लुक रखता है और इसका असल नाम रामिस शाह है ना? हिबा ने सामने खड़ी मरीना को देखते हुए पूछा तो जो मुस्कुराकर बाहर का मंजर देख रही थी। रामिस का ताल्लुक लाहौर से है और उनका असल नाम रामिस शाहजेब ही है। मरीना ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हिबा की तरफ पलट कर रामिस का रटा रटाया जवाब दिया। यार क्या है, एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में, हो सकता है कि उनमें से कोई एक हो। ये आवाज रामिस की आवाज से थोड़ी भारी लग रही है, तो ये रामिस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कमल ने फौरन अपने नजरियात पेश करते उनको रिलैक्स करना चाहा। जो भी था, मगर हुजैमा के सारे जख्म ताजा हो गए थे। रामिस उस वक्त स्टेज पर खड़ा अपने सुनने वालों से कुछ कह रहा था। और ये गाना मैं अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। उसने धीमे लहजे में कहते हुए मुस्कुराते हुए माइक संभाला। नजरें उनकी जानब ही थी। उसकी धुनें तरतीब दी जा रही थी और सभी उसके गाने के मुंतजिर थे। और फिर जब अहद वफा का गाना वो गा चुका तो सभी की आंखें नम हो गई थी। शायद सभी को अपना जमाना और दोस्त याद आए थे। उसकी आवाज में वाकई कोई ऐसा जादू था जिसने सभी को रुला दिया था। सॉरी, आप सबको जज्बाती कर दिया, मगर आज मुझे अपने कुछ दोस्त याद आ गए थे। भूला तो कभी नहीं, मगर आज खास मौका था इसलिए। उसने अपनी हथेली की पुछ से अपनी आंसू पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट बहुत खोखली थी और सभी उसे देख रहे थे। रामेश ने उंगली आंखों पर उंगलियां दबाते हुए हिबा लोगों को देखा जो नम आंखों से उसी को देख रही थी।
ہبا اٹھ کر ایک کونے کی طرف آئی. اس کی آواز تو بالکل رامس جیسی ہے. حذیفہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. یہ ایسی سچویشن تھی کہ وہ مان کر بھی نہیں مان رہی تھی کہ یہ رامس ہی ہے. رامس بھی اب اس سب کے سامنے آ گیا تھا. وہ اب کسی کو آٹوگراف دے رہا تھا تو ہبا اسے دیکھ کر پہلے چونکی اور پھر دھنگ رہ گئی. اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا اور اس کے شک پر یقین کی مہر لگ گئی تھی. یہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں بلکہ وہ ان کا دوست رامس ہی تھا. یار یہ رامس ہی ہے. کمل نے چوک کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو ہبا نے بھی میکانکی انداز میں سر کو ہلایا تھا جیسے اس کی بات سے اتفاق کری ہو. رامس پاگل ہو تم؟ ہبا نے نہ سمجھی سے ان دونوں کو دیکھ کر کہا. وہ ٹھیک کہہ رہی ہو حذیفہ، یہ رامس ہی ہے. وہ سامنے دیکھو، وہ آٹوگراف دے رہا ہے. اس کی تائید کرتے ہوئے اس کے چہرے کے پاس جھک کر ہبا نے سامنے اشارہ کیا جہاں وہ کسی کی شرٹ پر کچھ لکھ رہا تھا. اب کی بار اس کو سائڈ پوز واضح دکھائی دیا تھا سو پہچانے میں وہ تینوں غلطی نہیں کر سکتی تھی. شیو بھلے اس کی بڑی تھی مگر وہ ان کا دوست تھا سو وہ فوراً پہچان گئی. میں نے کہا تھا نا کہ یہ رامس کی آواز ہے. حذیفہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سانس لے کر کہا. اس کا انداز ایسا تھا کہ گویا دل میں اٹھنے والے طوفانوں پر بڑی مشکل سے قابو پا رہی ہو. تو کیا ہمیں ساری اہمیت رامس کی وجہ سے ملی ہے؟ کمل نے پرسوچ انداز میں کہا. تو حذیفہ نے سر ہلایا اور اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا. چلو اب یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکنا. حذیفہ خود کو سنبھال کر وہاں سے اٹھنے لگی تھی. وہ شخص اس کا دشمن تھا تو اسے اس کی آواز بھی نہیں سننی تھی. وہ اس کی دنیا اندھیر کر کے خود روشنیوں میں ناچ رہا تھا. حذیفہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو سب کے سامنے جا کر ایک تھپڑ دے مارے، اس کی یوں ہی بے عزتی کرے جیسے ہاتھی نے کبھی اس کی تھی. سوری میم، آپ لوگ ابھی نہیں جا سکتے کیونکہ دروازہ باہر سے بند ہے اور بہت رش ہے. مرینا نے مصروف سے انداز میں موبائل کی سکرین آف کرتے ہوئے معذرت خواہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. لیکن ہمارا جانا ضروری ہے. ہبا نے خفگی سے کہا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی مزید غم ملے. میم پلیز تھوڑی دیر رک جائیں، بس جو ہی یہاں سے رش کم ہوگا تو میں آپ لوگوں کو خود بتا دوں گی. وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کر کہتی موبائل سے کان لگا کر ایک طرف کھڑی ہو گئی. ان لوگوں کو نہ چاہ کر بھی پھر سے وہاں بیٹھنا پڑا تھا. گائز، اگلا سانگ اس انسان کے لیے جس سے میں نے شدید محبت کی. وہ محترمہ تو بے خبر رہی مگر ہمیں اپنی کچھ خبر نہ رہی. رامس نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہہ کر پھر سے گہری سانس لی. ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. گویا کہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کون ہو سکتی ہے اس کی محبت. اس نے کوئی ایک گرل فرینڈ تو نہیں بنائی کہ ہم سمجھے کہ وہ ہوگی. اس کی محبت ہر روز تو اس کا بریک اپ ہوتا تھا. حذیفہ نے تلخی سے کہا. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. اسے اپنا ایک ایک درد یاد آ رہا تھا. ماحول میں دھنیں ترتیب دی جا رہی تھی. رامس نے ایک مسکراہٹ ان لوگوں کی طرف اچھالی اور اپنے ہونٹوں کو جنبش دی. یوں محسوس ہوا تھا کہ اس نے ویلکم کہا ہو. مرینا اسے بتا چکی تھی کہ وہ لوگ جانا چاہتی ہیں تو وہ سمجھ گیا تھا کہ ابھی بھی ان تینوں کے دلوں میں میل تھی. ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حذیفہ نے دانت پیستے ہوئے گلاس ٹیبل پر پٹخا. گوئے ٹیبل پر نہیں اسے مارا ہو. رامس نے پھر اپنا گانا شروع کیا اور گانے کے درمیان ایک پل کو رک کر اس نے ہبا کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ بری طرح چونک اٹھی مگر پھر اسے اپنا وہم گردانتے ہوئے بس گانا سننے لگی. رامس گاتے ہوئے ایک لمحے کو خاموش ہوا اور پھر درد بھری آواز اس کی ابری تھی جس نے سب کے دلوں کے تار چھیڑ دیے تھے. اس نے اپنا گانا گا کر آنکھیں زور سے بند کر لی تھی گویا اپنے آنسوؤں کو روک رہا ہو. سبھی اس کی آواز کے دیوانے ہو گئے تھے. ہوٹنگ کرتے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے. جتنی دیر تالیاں بجتی رہی وہ اپنے آنسو پر ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا. بلا شبہ اس کی آواز اس کی ایک ایک ایکسپریشن کے ساتھ میچ کرتی تھی. اب کوئی اس کے ساتھ سیلفی لینا چاہ رہا تھا تو کوئی آٹوگراف مگر اسے اس وقت صرف اپنے دوستوں کی پرواہ تھی. اس نے جلدی سے ان لوگوں کو نمٹایا تھا. وہ آج یہ قیمتی وقت ہرگز گنوانا نہیں چاہتا تھا. پھر وہاں سے بھاگ کر وہ ہال کی طرف آیا. وہ تینوں جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی. اسے لگا تھا کہ وہ مبارکباد دیں گی مگر ان آنکھوں میں آج بھی بدگمانی تھی. آج بھی ان آنکھوں میں شکوے تھے، نفرت تھی اس کے لیے. اسے دیکھتے ہی حذیفہ نے دونوں سے کہا چلو چلتے ہیں. 1 منٹ چاہیے آپ لوگوں کا بس. رامس نے ان لوگوں سے گزارش کی تو وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی. اسے رکتا دیکھ کر وہ بھی رک گئی تھی. میں جانتا ہوں حذیفہ کہ سوری بہت چھوٹا لفظ ہے تمہارے نقصان کے آگے مگر پلیز مجھے معاف کر دو. وہ ان تینوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہنے لگا. اس کی آنکھوں میں التجا ہی التجا تھی اور چہرے پر درد تھا. ٹھیک ہے معاف کر دیا تمہیں مگر آئندہ ہمارا رستہ مت روکنا. حذیفہ سنجیدگی سے سخت لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی. ہبا نے بھی فوراً اس کی پیروی کی تھی. کمل جانے لگی تھی مگر کچھ سوچ کر رکی.
رامس مجھے تو آج تک یقین نہیں آتا کہ تم اتنا گر سکتے ہو. تمہیں وہ ویڈیو نیٹ پر نہیں ڈالنی چاہیے تھی. تمہاری اس ویڈیو کی وجہ سے ہادی بھائی نے حسیمہ کو چھوڑ دیا. کیا؟ کون سی ویڈیو؟ میری ویڈیو سے حسیمہ کی کیا تعلق؟ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے اس نے الجھ کر دیکھا تھا. وہی ویڈیو رامس جس کا اعتراف تم نے کیا تھا کہ تم نے ہی نیٹ پر ڈالی تھی. کمل نے اسے یاد دلائے تو رامس کے چہرے پر سوچوں کا جال ابھرا تھا. رامس نے کچھ یاد کرنا چاہا کہ وہ جس ویڈیو کی بات کر رہی تھی اس کی وہ کون سی ویڈیو تھی. تبھی اسے یاد آیا، یار تم لوگ کسی غلط فہمی بلکہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو. وہ ویڈیو میری تھی سو میرا کیا تعلق اس ویڈیو سے؟ وہ ویڈیو میری نہیں تھی سو میرا کیا تعلق اس ویڈیو سے؟ رامس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے الجھ کر پوچھا. اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ابھی وقت نہیں میرے پاس رامس، میں کال کروں گی. تمہارا نمبر وہی ہے نا؟ وہ اس وقت جلدی میں تھے کہ کہیں وہ لوگ آ نہ جائیں. ہاں نمبر تو وہی ہے. اسی امید پر کبھی چینج نہیں کیا کہ شاید تم لوگ کبھی رابطہ کر لو. ہبا اندر آ رہی ہے، جاؤ اور میں تمہاری کال کا ویٹ کروں گا. رامس جلدی میں کہہ کر وہاں سے پلٹ گیا. اسے گلاس وال سے ہبا اندر آتی دکھائی دے گئی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان تینوں میں کوئی بدگمانی ہو. کمل بھی باہر کی طرف لپکی تھی. کہاں رکی تھی تم؟ کہیں نہیں یار، وہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا. کمل نے فوراً بہانہ بنایا. اوہ شٹ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو حسیمہ ویٹ کری ہوگی. رمیز بھائی آگے کیا؟ وہ باہر کی طرف قدم بڑھاتے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. ہبا بھی اس کے ہم قدم ہوئی تھی. ہاں نا، ان کو ٹائم دیا تھا، وہ وقت کے بہت پابند ہے. پھر وہ لوگ رمیز کے ساتھ گھر واپس آ گئی. حسیمہ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا. وہ شخص اس کی زندگی برباد کر کے کتنا خوش تھا. کچھ دنوں سے حسیمہ کا اداس چہرہ دیکھ کر رمیز نے ایک دن سے کہا، حسیمہ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کچھ دن کے لیے سارا آنٹی کے گھر چھوڑاؤں. تم تیار ہے نا؟ میں تمہیں صبح جاتے ہی ڈراپ کراؤں گا. رمیز نے مسکرا کر اسے کہا اور پھر بیڈ پر اپنی سائڈ کی طرف چلا گیا تو حسیمہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی. وہ پہلے ہی رامز کی وجہ سے کافی ڈسٹرب تھی. اگر زیدی ہاؤس جاتی تو شاید اس کی دماغ کی رگیں ہی پھٹ جاتی. بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا اور ایک گہری سانس لے کر پوچھا، لیکن کیوں بہنا چاہ رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری مسز کچھ دن کے لیے ماما کے گھر رہ آئے. کھلے دل سے اجازت دے رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ تم وہاں جا کر اچھا محسوس کرو گی. حسیمہ کے کانوں سے اس کی مسکراتی آواز ٹکرائی تھی. اوہ تو آپ ایسا کریں کہ ایک ہی بار مجھے وہاں چھوڑ آئیں ہمیشہ کے لیے. اس کو دیکھ کر غصے میں کہتے وہاں سے اٹھی تھی اور پھر پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تو رمیز نے سر اٹھا کر الجھتے اسے دیکھا. اس کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات ابھرے تھے. وہ اپنی اور اس کی کنورسیشن دہرا رہا تھا مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جو وہ اتنا سخت رد عمل دے گئی ہو. سب جان کر بھی رمیز مجھے تکلیف دینے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیدی ہاؤس چلی جاؤں. کیا وہ نہیں جانتے کہ میرے لیے وہاں جانا کتنا مشکل ہے؟ حسیمہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ اور اذیت سوچا تھا. آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گالوں پر بہ رہے تھے. رمیز کے قدموں کی آواز پر اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھ ڈالے. حسیمہ آئی ایم ریئلی ویری سوری یار. میرا یقین کرو کہ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا بالکل نہیں تھا. اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے وہ آہستگی سے کہنے لگا. اس کے لفظوں میں نہیں، اس کے لہجے میں بھی معذرت تھی. حسیمہ بنا کچھ کہے سامنے روشنی بھرے گھر کو دیکھ رہی تھی. رمیز نے اس کے ریلنگ پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو حسیمہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا تھا. مجھے اس وقت تنہائی چاہیے، آپ جائیں یہاں سے پلیز. حسیمہ وہ کچھ کہنے لگا جب حسیمہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. دیکھیے پلیز، میں اس وقت آپ کا کوئی بھی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں کیونکہ کہ کیسے خوش رہنا ہے. سو پلیز مجھے اس وقت صرف تنہائی چاہیے اور آپ کی موجودگی میں میرا دم گھٹ رہا ہے. اگر آپ نہیں جا سکتے تو میں چلی جاتی ہوں. وہ غصے اور بدتمیزی کے ملے جلے انداز میں بولی تھی. اپنی ساری کھولن اس پر انڈھیل رہی تھی. رمیز تو اس کے بات کرنے پر ہی دھنگ ہو چکا تھا. حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور ناسمجھی تھی. چل لمحے بعد کچھ سوچنے کی پوزیشن میں آئے تو پھر سر کو ہلایا. چہرے پر ایک شکن ملائے بنا وہ وہاں سے چلا گیا اور حسیمہ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی. رمیز رات کو کتنی بار اسے دیکھنے آیا تھا. وہ جھولے پر بیٹھی آسمان کو ہی دیکھ رہی تھی. رمیز کے اندر ایک بے چینی تھی. اس کے الفاظ برشی کی طرح اس کے دل پر لگے تھے مگر حیرت کی بات تھی کہ اسے حسیمہ پر غصہ ہرگز نہیں تھا. ہاں دکھ بہت ہوا تھا. وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا اور وہ اسے کہہ رہی تھی کہ اس کی موجودگی میں اس کا دم گھٹتا تھا. اس کی آنکھ ساری رات ایک لمحے کو بھی نہ لگی تھی. جو ہی وہ صبح کمرے میں آنے لگی تو رمیز سوتا بن گیا.
حزیمہ کمرے میں آئی تو اس کے دل پر ایک بوجھ تھا۔ رمیز سے کی گئی بدتمیزی اب اسے شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ غلط انسان کے ساتھ وہ بدتمیزی کر گئی تھی۔ لب کاٹتے وہ باتھ روم میں چلی گئی اور واپس آئی تو اسٹڈی روم میں نماز پڑھنے چلی گئی۔ تبھی رمیز بھی واش روم میں چلا گیا تھا اور پھر وضو کر کے وہ بھی نماز پڑھنے نکل گیا۔ حزیمہ نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھی۔ تبھی اس کی نظر اس آیت پر گئی، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور یہ آیت پڑھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یا اللہ، بس مجھے ایک بار معاف کر دے، میں نے رات کو رمیز کے ساتھ بہت غلط کیا، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے۔ یا اللہ، میرے دل کو سکون دے دے، میرے دل سے اس شخص کی محبت کو نکال دے جو اب میرا محرم نہیں رہا۔ یا اللہ، میں مزید گناہ گار ہو رہی ہوں کہ محرم کے لیے روتی ہوں۔ یا اللہ، جہاں اتنا صبر دیا ہے وہاں اتنا اور دے دے کہ میں خود کو سنبھال سکوں اور اپنے شوہر سے وفا نبھا سکوں۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے بے آواز روتے ہوئے دکھ اور اذیت سے دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ کر وہ فارغ ہوئی تو اسے اپنا آپ کافی ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ پھر اسے اندازہ ہوا کہ رات کو اکیلے رونے کے بجائے اگر وہ سجدے میں رو لیتی تو شاید وہ کبھی یوں نہ تڑپتی۔ باہر آئی تو رمیز صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، گویا اسی کے انتظار میں بیٹھا ہو، اور حزیمہ جو اسے معافی مانگنے کا سوچ رہی تھی اسے سامنے دیکھ کر شرمندگی کی وجہ سے نظریں بھی نہ ملا سکی۔ گڈ مارننگ مائی ڈیئر وائف، رمیز مسکراتی آواز میں بولا جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر اس نے بکے اس کی جانب بڑھائے تو حزیمہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ کیا وہ اتنے بڑے دل کا مالک تھا کہ اس کی بدتمیزی کو بنا معافی مانگے بھی معاف کر رہا تھا؟ I'm really sorry، میں نے رات کو بہت بدتمیزی کی آپ سے۔ بکے لیے بنا وہ نظریں جھکا کر چہرے پر شرمندگی اور ندامت کے تاثرات لیے بولی۔ رمیز اس کی بات پر مسکرایا اور فوراً اسے کہا، حزیمہ، تم نے بدتمیزی نہیں کی بلکہ تم نے حق جتایا تھا، اور یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، کبھی کبھی سپیس تو ہونی چاہیے سب کے لیے۔ نرم اور میٹھے لہجے میں مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے حزیمہ کو ریلیکس کرنا چاہا۔ حزیمہ کا چہرہ شرم ساری اور خجالت سے مزید جھک گیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ہرٹ ہوئے ہیں نا، میں رات کو تھوڑا ڈسٹرب تھی، اس لیے مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میں کیا بکواس کر گئی۔ ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے شرمندہ سی کہہ رہی تھی۔ اس کا سر غلطی کے اعتراف کرتے ہوئے مزید جھک چکا تھا۔ رمیز نے قدرے جھک کر بیڈ پر بکے رکھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گرم اور مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور پھر بیڈ پر بٹھا کر کہا، میں ہرٹ بالکل نہیں ہوں حزیمہ، کبھی کبھی فضول میں ہی ہم پر عجیب سی اداسی اور وحشت چھا جاتی ہے، تب بس رونے کو دل چاہتا ہے اور تنہائی چاہیے ہوتی ہے، اور تم رات کو اسی کیفیت سے گزر رہی تھی، اور اب سوری کہہ کر تم مجھے شرمندہ تو مت کرو، ریلیکس کرو، یوں سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں پر تھوڑا سا دباؤ ڈالتے ہوئے بولا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم اور محبت سے لبریز لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں بس محبت چھلک رہی تھی، کوئی تانا، کوئی طنز نہیں تھا۔ حزیمہ کی آنکھیں بھر آئی تھی اتنی محبت دیکھ کر۔ دیکھو، اگر تمہیں واقعی لگ رہا ہے کہ تم نے رات کو غلط کیا تو بس مسکرا دو۔ رمیز نے ایک گزارش کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے مول ہونے والے موتیوں کو انگلی کی پوروں سے چنا تھا اور پھر اپنے انگوٹھے اور انگلی کو اس کے ہونٹوں کے کناروں پر رکھ کر مسکرانے کو کہا تھا۔ حزیمہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ حزیمہ آج زیدی ہاؤس آئی تھی۔ وہ ویسے بھی بہت کم آیا کرتی تھی، مگر زیادہ کوشش یہی کرتی کہ وہ ہادی کی غیر موجودگی میں ہی آئے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہادی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، بس وہ ڈسٹرب ہو جایا کرتی تھی۔ حزیمہ، کیا تم خوش ہو؟ حزیمہ کے ہاتھوں کی بنی چائے سے لطف اندوز ہوتے کنول نے اس کے خوبصورت اور نکھرے نکھرے چہرے کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ شاید کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش نصیب ہوں، اور کبھی لگتا ہے کہ میں بالکل بھی نہیں خوش اور بہت بد نصیب ہوں میں۔ حزیمہ نے گہری سانس لیتے ہوئے صاف گوئی سے کہا تھا۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ تم خوش نہیں ہو؟ کنول نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، دیکھو کنول، ہادی پہلا شخص تھا جس نے میرے دل پر اپنا نقش بنایا تھا، اور پہلا نقش اترنے میں وقت تو لگتا ہے۔ جیسے کسی دیوار پر سرخ رنگ لگایا جائے تو اس پر جب سفید رنگ لگایا جائے تو سرخ رنگ کا نشان تب بھی رہتا ہے، دھیرے دھیرے سے ہی وہ نشان اور وہ نقش مٹیں گے نا۔ میں اسے اکثر بھول جاتی ہوں، مگر کبھی کوئی لہجہ، کوئی انداز، کوئی لفظ، کوئی موسم اس کی یاد دلا ہی دیتا ہے۔ حزیمہ، تم ایسے تو مت کرو، جب تم کسی کے لہجے میں اس کا انداز تلاش کرتی رہو گی تو خوش نہیں رہ سکو گی۔ کوشش کرو کہ اسے کسی اور میں ڈھونڈنا چھوڑ دو۔
رمیز بھائی قابل محبت ہیں، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ تم سے چھین لے جائیں اور تمہیں احساس ہو کہ وہ کتنے امپورٹنٹ تھے۔ اکثر ہمیں کسی چیز کی قدر کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ ہاں صحیح کہتی ہو تم۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ماما اور آپی سے مل لیتی ہوں، رمیز آنے والے ہوں گے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اٹھ گئی تو کمل نے بھی سر ہلاتے ہوئے سوچا کیوں نہ آج رامز کو کال ہی کر لوں۔ کچھ سوچتے اس نے رامز کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ حزیمہ اندر آئی تو ہادی بیرونی دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پہلے چونکی، پھر آگے بڑھنے لگی تو ہادی کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کیسی ہو حزیمہ؟ اس نے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا تو حزیمہ کا دل چاہا کہ کہے کہ جس حال میں تم نے چھوڑا آج بھی میں اسی جگہ پر ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہو جاتی ہوں مگر دوبارہ وہیں پر آ جاتی ہوں۔ مگر پھر بھی چاہ کر بھی وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ دل کے اترے ہوئے لوگوں سے کیسے شکوے اور شکایتیں؟ اس نے خود کو سنبھالا اور کہا میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ غصے سے پلٹی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تو ہادی نے اس کا ہاتھ فوراً چھوڑ دیا۔ یہ غصہ کیوں حزیمہ؟ پہلے تو میرا چھونا تمہیں سکون دیتا تھا نا؟ چپتے ہوئے الفاظ اور آنچ دیتا انداز تھا ہادی کا۔ اس کی لہجے کی تپش سے حزیمہ کو اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ان کے لفظوں سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ پہلے تو مجھے آپ کا اس دنیا میں ہونا بھی سکون دیتا تھا، آپ کا دیکھنا، آپ کا چہنا، جبکہ اب بے سکون کر دیتا ہے ہادی۔ وہ اذیت بھرے انداز میں مسکرا کر بولی تھی۔ ہاں ایسا تو ہوگا نا، کیونکہ اب تمہیں رمیز کا چھونا اور سکون خوشی دیتا ہوگا نا؟ نہ چاہ کر بھی ہادی کی لبوں سے شکوہ خارج ہوا تو وہ بولی ہاں بالکل، کیونکہ اب وہ میرا شوہر ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کا دیکھنا بھی مجھے برا لگتا ہے۔ اچھا تو میری باری تم نے اتنی احتیاط کیوں نہیں برتی؟ میرے علاوہ کسی اور کو دیکھنا برا لگے؟ صحیح کہا آپ نے، آپ کی بار احتیاط نہیں کی نا، کیونکہ نہ سمجھ تھی میں، سب نظر انداز کیا تو دیکھا کتنا بڑا نقصان ہو گیا میرا، سب کچھ چھن گیا مجھ سے، خوشیاں، سکون، سب کچھ، حتیٰ کہ محبت بھی۔ کاش پہلے احتیاط برتی ہوتی تو سب کچھ میرے پاس ہوتا۔ اب تو مر کر خود کو سنبھالا ہے تو اب دوبارہ نقصان نہ ہو اس لیے بہت احتیاط کرنے لگی ہوں۔ سنا تو ہوگا نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ وہ اذیت اور دھر بھری نگاہوں اس پر مرکوز کیے بے بسی سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ کوئی شکوہ نہیں کرو گی تم مجھ سے؟ ہادی نے اسے پھر پکار کر کہا تو وہ بولی شکوے اپنوں سے اچھے لگتے ہیں ہادی، شکوے ہوں گے مگر میں نہیں آپ کریں گے۔ سنا ہے کہ حقیقت کھل جاتی ہے ایک دن، بس اسی دن کا سوچ کر مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ وہاں سے چلی گئی تو ہادی نے الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ اب ہبا ہی وہ واحد راستہ ہے جو مجھے حزیمہ تک پہنچا سکتا ہے۔ میں نہیں رہ پاؤں گا حزیمہ کے بنا، تو بہتر یہی ہے کہ میں… ہادی کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا، وہ فوراً باہر کی طرف گیا۔ کمل بات سنو، مجھے تمہارا فون چاہیے 5 منٹ کے لیے، میں نے ریان کو کال کرنی ہے، میرے فون میں کریڈٹ نہیں اور وہ آن لائن بھی نہیں۔ اس نے کمل کو دیکھتے ہوئے کہا جی بھائی لے لیں۔ کمل نے مسکرا کر فوراً اپنا فون اسے تھما دیا تھا۔ تھینک یو۔ ہادی نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے فون لیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا لان کی طرف آ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کمل چائے پی رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے جلدی سے ٹیکسٹ ٹائپ کیا اور اسے ایک نمبر پر سینڈ کر دیا۔ اب اسے رپلائی کا بھی ویٹ نہیں تھا کیونکہ اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ رپلائی نہ کرے۔ پھر اس نے رائن کے نمبر پر کال کی۔ خوش قسمتی سے رائن کا نمبر آؤٹ آف کوریج تھا۔ وہ اب کمل کی طرف آیا تھا جو قدموں کی چاپ پر متوجہ ہوئی تھی۔ ہو گئی آپ کی بات؟ ارے نہیں ہوئی نا، اس کا موبائل شاید آؤٹ آف کوریج ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، کوئی نہیں، جو کام تھا میں فدیہ سے کہہ دیتا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے قدم اندر کی طرف بڑھائے اور پھر کچھ سوچ کر پلٹا تھا۔ کمل ایک سوال پوچھوں؟ جی بھائی پوچھئے نا۔ کمل کیا حزیمہ خوش ہے؟ میرا مطلب رمیز کے ساتھ وہ؟ جی بھائی وہ بہت خوش ہے، رمیز بھائی ایک پل بھی نہیں رہتے اس کے بنا، اس لیے تو شام کو چلی جائے گی واپس۔ کمل نے نہ چاہ کر بھی اس کو تکلیف دے دی تھی۔ ہادی نے سن کر سر ہلایا، اس کے چہرے پر اذیت تھی اور آنکھوں میں درد ہی درد تھا۔ کمل کو بہت دکھ ہوا اور وہ بڑی مشکل سے اس کی جانب مسکراہٹ اچھال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو ہادی بھائی میں آپ کو سب روٹی خوشیاں دے دیتی، مگر اب یہ ممکن نہیں۔ اس کو پشت کو گھورتے ہوئے دکھ سے اس نے سوچا تھا۔
مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہماری دوستی صرف غلط فہمیوں کی بھینٹ چڑھ گئی؟ کیوں لگتا ہے کہ رامز غلط نہیں؟ آخر ایسا ہوا کیا ہے؟ ہبا کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے ٹیرس پر کھڑی گہری سوچوں میں گم تھی۔ ایک بار تو موقع دینا چاہیے تھا رامز کو صفائی کا، لیکن موقع دیتے کب؟ وہ خود بھی تو صفائی دینے نہیں آیا۔ اور وہ صبا، وہ کہاں چلی گئی؟ پلٹ کر اس نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ یہی سب سوچتے وہ کافی پی رہی تھی، تب اس کے موبائل پر ایک میسج کی ٹیون بجی۔ اس نے چونک کر موبائل دیکھا۔ کمل کا نام دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرائی اور اس کا میسج پڑھا۔ ہبا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں کل تم سے ہر حال میں ملنا چاہتی ہوں۔ اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ بات حزیمہ، رمیز بھائی یا کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ میرے ہاتھ کچھ ایسا لگا ہے جو تمہیں بتانا بہت ضروری ہے۔ ہم گھر میں نہیں مل سکتی، اور اس ٹاپک پر آپ کوئی میسج مت کرنا، اور کل 11 بجے میں میک ڈونلڈ کے سامنے تمہارا ویٹ کروں گی، تم آ جانا۔ اور ہاں، ریان میرے پاس ہے، اس میسج کا رپلائی مت کرنا۔ آئی ول ویٹ فار یو، بائے۔ میسج پڑھتے اس کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات پیدا ہوئے تھے۔ ہبا نے ناسمجھی سے میسج کو دوبارہ پڑھا اور سوچا کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے جو وہ مجھے یوں بلا رہی ہے۔ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹہلتے ہوئے ناسمجھی سے سوچ رہی تھی۔ پھر ایک گہری سانس ہوا کے سپر کر کے اس نے سوچا، چلو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔